ہاللیلویا۔ کہ افلاک کے اس پار کہاں بیٹھا ہے، کہ افلاک کے اس پار کہاں بیٹھا ہے، تیری پہچان کی کس نے یہاں کوشش کی ہے، کہ افلاک کے اس پار کہاں بیٹھا ہے، تیری پہچان کی کس نے یہاں کوشش کی ہے، تیری دنیا میں حقیقت کی خبر کس کو ہے، عمر بھر سب نے خیالوں کی ستائش کی ہے، تیرے ہاتھوں کے بنائے ہوئے انسانوں نے اپنی مرضی کے خداؤں کی پرستش کی ہے، اپنی مرضی کے خداؤں کی پرستش کی ہے، اپنی مرضی کے خداؤں کی پرستش کی ہے، آکے افلاک کے اس پار کہاں بیٹھا ہے، تیری پہچان کی کس نے یہاں کوشش کی ہے، تیری دنیا میں حقیقت کی خبر کس کو ہے، تیری دنیا میں حقیقت کی خبر کس کو ہے، عمر بھر سب نے خیالوں کی ستائش کی ہے، تیرے ہاتھوں کے بنائے ہوئے انسانوں نے، تیرے ہاتھوں کے بنائے ہوئے انسانوں نے اپنی مرضی کے خداؤں کی پرستش کی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کی صبح ہم آپ کے گوش گزار کیا چاہتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں بائبل کے زندہ خدا کے سوا، بائبل کے حقیقی خدا کے سوا، بائبل کے حتمی خدا کے سوا، بائبل کے لا تبدیل خدا کے سوا، بائبل کے عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کے سوا کیا کوئی اور بھی قابل پرستش تھا؟ کیا کوئی اور بھی قابل عبادت تھا؟ کیا کوئی اور بھی قابل ستائش تھا؟ کیا کوئی اور بھی قابل تمجید تھا؟ کیا کوئی اور بھی قابل تعظیم تھا؟ کیا کوئی اور بھی قابل تعریف تھا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اس کے علاوہ اس پوری کائنات کے اندر کوئی خدا نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی خدا نہیں۔ لیکن اگر ہم انسانی تاریخ کی کتاب کی بنظر غیر ورق گردانی کریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ انسانوں نے، یعنی مٹی کے پتلوں اور خاک کے کھلونوں، زمین پر رینگنے والوں اور ریت کے گرندوں میں بسنے والوں نے اپنے چوگرد تحفظات کی دیوار تعمیر کرنے کے لیے، یعنی اپنے آپ کو قدرتی آفات سے محفوظ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مختلف خطرات سے محفوظ کرنے کے لیے، مختلف صدمات سے محفوظ کرنے کے لیے، مختلف حادثات سے محفوظ کرنے کے لیے، مختلف ہولناک حالات سے محفوظ کرنے کے لیے، مختلف خوفناک واقعات سے محفوظ کرنے کے لیے مختلف قسم کے خداؤں کی، مختلف قسم کے دیوتاؤں کی عبادت کی، پرستش کی، پوجا کی، بندگی کی، تمجید کی، ستائش کی، اور ان بتوں کے سامنے، یعنی اپنے خیالی خداؤں کے سامنے، اپنے تصوراتی دیوتاؤں کے سامنے سجدے پیش کیے، تحفے پیش کیے، چڑھاوے پیش کیے، صدقے پیش کیے، نذرانے پیش کیے، ہدیے پیش کیے، ذبیحے پیش کیے، اور ہزارہا اقسام کے عقیدت اور محبت، خلوص اور پیار کے پھولوں کے گلدستے پیش کیے،
दानिस्तगी में या फिर नादानिस्तगी में जानवरों की इबादत की गई, चौपायों की इबादत की गई, कीड़े मकोड़ों की इबादत की गई, परिंदों चरिंदों की इबादत की गई, पानी की इबादत की गई, आग की इबादत की गई, सूरज की इबादत की गई, चांद की इबादत की गई, सितारों की इबादत की गई, गिटारों की इबादत की गई, बंदरों की इबादत की गई, ऊंट घोड़ों की इबादत की गई, गाय बैलों की इबादत की गई और मिट्टी के बुतों की इबादत की गई, सोने के बुतों की इबादत की गई, चांदी के बुतों की इबादत की गई, लोहे के बुतों की इबादत की गई, पीतल के बुतों की इबादत की गई, तांबे के बुतों की इबादत की गई, कब्रों की इबादत की गई, खाक की ढेरियों की इबादत की गई, मज़ारों की इबादत की गई, यहां तक के इंसानों की इबादत की गई। और बनी आदम ने कमाल दलेरी के साथ कहा, अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा। खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली। अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा। खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली। और उस शौक के आलम में इस कदर अंधे और बहरे हो गए, कहना पड़ा ये आलम शौक का देखा ना जाए, वो बुत है या खुदा देखा ना जाए। और इस शौक के जनून में इस कदर आगे निकल गए, कभी कभार आंखें खुली तो खुद कहना पड़ा मेरे हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम मेरे ही सामने भगवान बने बैठे हैं। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। और जब उससे ज्यादा होश फिरा तो होठों से बेसाख्ता निकला, पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों? मैंने तुमको भी कभी अपना खुदा रखा है। और फिर आंखें खुली तो कहना पड़ा पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। और कभी अपने आप पर हंसी आई, अपनी सादगी पर और अपने भोलेपन पर नदामत और शर्मिंदगी हुई तो कहा हमने जर्रों को सितारों की तरह पूजा है, हो तेरे शहर में हम साबिदा सादा कोई। हमने जर्रों को सितारों की तरह पूजा है, हो तेरे शहर में हम साबिना सादा कोई। और यूं इंसानी तारीख के हजारों लाखों करोड़ों और अरबों साल गुजर गए और खुश फहमी बल्कि गलत फहमी लगातार पेश नजर रही। और उस गलत फहमी की गालिब ने क्या खूबसूरत तर्जमानी की और कहा देखिए पाते हैं अशौक बुतों से क्या फैज़, देखिए पाते हैं शौक बुतों से क्या फैज। एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है, देखिए पाते हैं शौक बुतों से क्या फैज। एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। इसी खुश फहमी में बल्कि गलत फहमी में इंसानी तारीख की सदियां बीत गई। ओए होए होए ओए होए होए, आज हम आपके गोश गुजार किया चाहते हैं कि बाइबल
बाइबल मुकद्दस ने जिस हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा का, माबूद का और बादशाहों के बादशाह का और खुदावंदों के खुदावंद का तस्वर पेश किया है। आम खुदाओं में, आम देवताओं में और उस कद्दूस बरहक और बुजुर्ग बरतर में क्या फर्क है? फैसला आपके हाथ में है। इस कायनात के अंदर इबादत हकीकत में किसकी होनी चाहिए? और ना सिर्फ तारीख ने ये सितम ज़रीफ़ी दिखाई है, बल्कि हमारे दौर जदीद के अंदर भी लोग खुदा की परस्त व ताज़ीम, इबादत व बंदगी की आड़ में बुतों की पूजा किए चले जाते हैं, कब्रों की पूजा किए चले जाते हैं, मज़ारों की पूजा किए चले जाते हैं और सनम कदे भरे हुए हैं, खुदा के घर खाली पड़े हुए हैं। सुन लीजिए, बाइबल ने बताया इबादत उसकी होनी चाहिए जिस कद्दूस बरहक ने इस कायनात को तख्लीक किया। आइए बाइबल के सुनहरे औराक पर बिखरी हुई मुकद्दस सच्चाइयों और हकीकतों पर एक तवज्जो की निगाह डालते हैं। बाइबल मुकद्दस ने बताया खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, यानी आसमान और जमीन और जो कुछ आसमान के अंदर है और जो कुछ जमीन के ऊपर है और जो कुछ फिजा में है और जो कुछ पाताल में है, बाइबल के खुदा ने तख्लीक किया है, बाइबल के खुदा ने तरतीब दिया है। बाइबल के खुदा ने इस कायनात की एक एक चीज को तख्लीक करके तरतीब दिया है। सुन लीजिए, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो कद्दूस बरहक बुजुर्ग बरतर अपने पाकीज़ा होठों से फरमाता है, तुम्हारे पास कोई और खुदा है तो लाओ और बताओ कि किसने जमीन की बुनियाद रखी, किसने आसमान को ताना। खुदाए कद्दूस बरहक बुजुर्ग बरतर सारी कायनात का तख्लीकार और तरतीबकार अय्यूब नबी की आड़ में एक एक इंसान को मुखातब करके फरमाता है, तू कहा था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली, तू कहा था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली। तू दानिशमंद है तो बता, क्या तुझे मालूम है कि किसने उसकी नाप ठहराई या किसने उस पर सूत खींचा, किस चीज पर उसकी बुनियाद डाले गए या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया। अय्यूब नबी की किताब के 38वें बाब की 4थी ता 6ठी आयत मुकद्दस सफ़ा नंबर 524 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। वाह भाई वाह, तू कहा था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली। तू दानिशमंद है तो बता, क्या तुझे मालूम है किसने उसकी नाप ठहराई या किसने उस पर सूत खींचा, किस चीज पर उसकी बुनियाद डाली गई या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया या किसने समंदर को दरवाजों से बंद किया। जब वो ऐसा फूट निकला गोया रहम से, जब मैंने बादल को उसका लिबास बनाया और गहरी तारीकी को उसका लपेटने का कपड़ा और उसके लिए हद ठहराई और बैंडे और कवाड़ लगाए और कहा यहाँ तक तू आना पर आगे नहीं और यहाँ तेरी बिफरती हुई मौजें रुक जाएंगी। मैंने अर्ज किया अय्यूब नबी की किताब के 38वें बाब की 8वीं आयत से 11वीं आयत तक का हवाला सफ़ा नंबर 524 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। फिर वो कद्दूस बरहक बुजुर्ग बरतर बनी आदम को मुखातब करके पूछता है, क्या बारिश का कोई बाप है? कोई है जो बताए क्या
بارش کا کوئی باپ ہے کیا تم کو معلوم ہے جو اس کو دوسروں برحق اور بزرگوں برتر کے مقابلے کے خدا تراشے بیٹھے ہو؟ کیا بارش کا کوئی باپ ہے یا شبنم کے قطرے کس سے تولد ہوئے یخ کس کے بطن سے نکلا اور آسمان کے سفید پالے کو کس نے پیدا کیا؟ کیا بارش کا کوئی باپ ہے یا شبنم کے قطرے کس سے تولد ہوئے یخ کس کے بطن سے نکلا اور آسمان کے سفید پالے کو کس نے پیدا کیا؟ پانی پتھر سا ہو جاتا ہے اور گہراؤں کی سطح جم جاتی ہے، کیا تو عقد سریہ کو باندھ سکتا ہے یا جبار کے بندن کو کھول سکتا ہے؟ کیا تو منطقۃ البروج کو ان کے وقتوں پر نکال سکتا ہے یا بنات الناشکی ان کی سہیلیوں کے ساتھ رہبری کر سکتا ہے؟ کیا تو آسمان کے قوانین کو جانتا ہے اور زمین پر ان کا اختیار قائم کر سکتا ہے؟ کیا تو بادلوں تک اپنی آواز بلند کر سکتا ہے تاکہ پانی کی فراوانی تجھے چھپا لے؟ کیا تو بجلی کو روانہ کر سکتا ہے کہ وہ جائے اور تجھ سے کہے میں حاضر ہوں؟ باطن میں حکمت کس نے رکھی اور دل کو دانش کس نے بخشی؟ بادلوں کو حکمت سے کون گن سکتا ہے اور کون آسمان کی مشقوں کو اونڈیل سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا ایوب نبی کی کتاب کے 38ویں باب کی 28ویں تا 37ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 525 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ جناب یسایہ نبی قادر مطلق یعنی سارے جہانوں کے خدا کے پاک روح کی قدرت کے ساتھ فرماتے ہیں کس نے سمندر کو چلو سے ناپا؟ کس نے سمندر کو چلو سے ناپا اور آسمان کی پیمائش بالشت سے کی اور زمین کی گرد کو پیمانہ میں بھرا اور پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کیا اور ٹیلوں کو ترازو میں تولا؟ کس نے خداوند کی روح کی ہدایت کی یا اس کو مشیر ہو کر اسے سکھایا؟ اس نے کس سے مشورت لی ہے جو اسے تعلیم دے اور اسے عدالت کی راہ سجائے اور اسے معرفت کی بات بتائے اور اسے حکمت کی راہ سے آگاہ کرے؟ کوئی ہے جس نے کائنات کی ان چیزوں کو تخلیق کرنے میں یا ان چیزوں کو ترتیب دینے میں اس کو دوسروں پر حق کا ہاتھ بٹایا ہو؟ نہیں بھائی نہیں۔ کس نے سمندر کو چلو سے ناپا؟ بائبل کے زندہ خدا کے سوا، بائبل کے حقیقی خدا کے سوا، بائبل کے حتمی خدا کے سوا، بائبل کے لا تبدیل خدا کے سوا اور بائبل کے عبد الآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کے سوا کس نے سمندر کو چلو سے ناپا اور آسمان کی پیمائش بالشت سے کی اور زمین کی گرد کو پیمانوں میں بھرا اور پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کیا اور ٹیلوں کو ترازو میں تولا؟ اور کس نے خداوند کی روح کی ہدایت کی یا اس کا مشیر ہو کر اسے سکھایا؟ اس نے کس سے مشورت لی ہے جو اسے تعلیم دے اور اسے عدالت کی راہ سجائے اور اسے معرفت کی بات بتائے اور اسے حکمت کی راہ سے آگاہ کرے؟ یسایہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 40واں باب اور اس کی 12ویں تا 14ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 692 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ پھر سنیے یسایہ نبی قادر مطلق یعنی سارے جہانوں کے خدا کے نمائندہ کی حیثیت سے بنی آدم کو مخاطب کرتے اور پوچھتے ہیں کس نے سمندر کو چلو سے ناپا
اور آسمان کی پیمائش بالشت سے کی اور زمین کی گرد کو پیمانہ میں بھرا اور پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کیا اور ٹیلوں کو ترازو میں تولا۔ کس نے خداوند کی روح کی ہدایت کی یا اس کا مشیر ہو کر اسے سکھایا؟ اس نے کس سے مشورت لی جو اسے تعلیم دے اور اسے عدالت کی راہ سجائے اور اسے معرفت کی بات بتائے اور اسے حکمت کی راہ سے آگاہ کرے؟ میں نے عرض کیا یہ سایہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 40واں باب اور اس کی 12ویں تا 14ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 692 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ سمندروں کی امواج کو ترتیب دینے کے لیے کس نے اس قدوس و برحق کا ہاتھ بٹایا؟ آسمان کو تاننے اور ناپنے کے لیے کس نے اس قدوس و برحق کا ہاتھ بٹایا؟ زمین کی گرد کو پیمانہ میں بھرنے اور پھر بکھیرنے کے لیے کس نے اس قدوس و برحق کا ہاتھ بٹایا؟ اور پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کرنے کے لیے کس نے اس قدوس و برحق کا ہاتھ بٹایا؟ اور ٹیلوں کو ترازو میں تولنے کے لیے کس نے اس قدوس و برحق کا ہاتھ بٹایا؟ کس نے اسے معرفت سکھائی؟ کس نے اسے تعلیم دی؟ کس نے اسے عدالت کے قوانین سکھائے اور کس نے اس کو دانش و حکمت سکھائی؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں جو اسے معرفت کی بات بتائے اور اسے حکمت کی راہ سے آگاہ کرے۔ نا کیا تو نہیں جانتا؟ کیا تو نے نہیں سنا؟ وہ کسی کو ہاتھ بٹانے کے لیے نہیں بلاتا، وہ کسی سے مشورہ لینے کے لیے کسی کو نہیں بلاتا، وہ کسی سے صلاح پوچھنے کے لیے کسی کو نہیں بلاتا۔ نا کیا تو نہیں جانتا؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی و تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا، اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے۔ یہ سایہ نبی کی کتاب اور اس کا 40واں باب اور اس کی 28ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 692 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ اس قدوس برحق کو زمین و آسمان کے کارخانہ کو چلانے کے لیے کسی دوسرے کو بلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی اور نہ ہی کوئی دوسرا اس کا ہاتھ بٹانے والا ہے؟ وہ اکیلا ہی سمندروں کی امواج کو گنتا ہے اور ان کو ترتیب دیتا ہے، وہ اکیلا ہی زمین و آسمان پر سوت کھینچتا ہے اور ان کے کناروں کا تعین فرماتا ہے، وہ اکیلا ہی جنوب و شمال اور مغرب و مشرق کی سرحدوں کو استحکام بخشتا ہے اور وہ اکیلا ہی پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کرتا اور ٹیلوں کو ترازو میں تولتا ہے۔ نہ تو وہ تھکتا ہے اور نہ ماندہ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کسی سے صلاح و مشورہ کرنے کا محتاج ہے۔ کیا تو نہیں جانتا؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی و تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا، اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے۔ یہ سایہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 40واں باب اور اس کی 28ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 692 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھتے چلے جائیں اور پھر فیصلہ کریں۔ بنی آدم کو یعنی خاک کے کھلونوں اور مٹی کے پتلوں، زمین کے سینے پر رینگنے والوں اور ریت کے گرونوں میں بسنے والوں کو
حقیقت میں کس ذات اقدس قدرت کاملہ کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا مٹی کی ڈھیریاں اور خاک کی قبریں اس لائق ہیں کہ ان کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کیا جائے؟ کیا لوہے اور تانبے کے بت اس لائق ہیں کہ ان کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کیا جائے؟ کیا سونے اور چاندی کی مورتیاں اس لائق ہیں کہ ان کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کیا جائے اور ان کو خلوص کے سجدے پیش کیے جائیں، ان کو خلوص کے ہدیے پیش کیے جائیں، ان کو خلوص کے تحفے پیش کیے جائیں، ان کو خلوص کے نذرانے پیش کیے جائیں، ان کو خلوص کے چڑھاوے پیش کیے جائیں، ان کو خلوص کے ذبیحے پیش کیے جائیں اور ان کو خلوص کے گلدستے پیش کیے جائیں؟ نہیں نہیں، کائنات جس قدوس پر حق کے ہاتھ کی تخلیق کاری ہے وہی ساری عقیدت کے، ساری محبت کے، سارے خلوص کے اور ساری عبادت کے لائق ہے۔ سن لیجئے وہ قدوس و برحق فرماتا ہے تمہیں دھوکہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کو حقیقت میں تخلیق کس نے کیا، اور ان تمام دیکھی اور اندیکھی چیزوں کا تخلیقار، کاریگر، دستکار اور صنعتکار ہے کون؟ خداوند تیرا فدیہ دینے والا جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند سب کا خالق ہوں اور میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے اور زمین کو بچھانے والا ہوں۔ کلیپن کر دیجئے اس قدوس و برحق کے نام کے لیے۔ Praise the Lord. 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 خداوند تیرا فدیہ دینے والا جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند سب کا خالق ہوں، میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے اور زمین کو بچھانے والا ہوں۔ یسایہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 44واں باب اور اس کی 24ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 697 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، وہ آسمانوں کی آسمان پر سے بولتا ہے اے نبی بنی آدم سے کہہ دے خداوند تیرا فدیہ دینے والا جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند سب کا خالق ہوں، میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے اور زمین کو بچھانے والا ہوں۔ تم کس فریب میں پھر رہے ہو، تم کس دھوکے میں پھر رہے ہو اور اپنی عقیدت کے، اپنی محبت کے، اپنے خلوص کے، اپنے پیار کے، اپنے سجدوں کے، اپنے تحفوں کے، اپنے چڑھاووں کے، اپنے ہدیوں کے، اپنے نذرانوں کے اور اپنے ذبیحوں کے گلدستے پیش کرتے پھرتے ہو ان کے سامنے جو حقیقت میں خدا ہے نہیں۔ واہ بھائی واہ، خداوند تیرا فدیہ دینے والا جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند سب کا خالق ہوں اور میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے اور زمین کو بچھانے والا ہوں۔ یسایہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 44واں باب اور اس کی 24ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 697 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ یرمیہ نبی کے ساتھ رابطہ کرتے اور پوچھتے ہیں اس زمین و آسمان کا تخلیق
تخلیق اور حقیقت میں ہے کون؟ تاکہ بدل و جان اس کی عبادت کی جائے، بدل و جان اس کی پرستش کی جائے، بدل و جان اس کی ستائش کی جائے، بدل و جان اس کی بندگی کی جائے، بدل و جان اس کی تعریف اور تمجید اور بزرگی گائی جائے۔ یرمیہ نبی قادر مطلق کے پاک روح کے ساتھ معمور ہو کر اپنی زبان کھولتے اور فرماتے ہیں اسی نے اپنی قدرت سے زمین کو بنایا، اسی نے اپنی حکمت سے جہان کو قائم کیا اور اپنی عقل سے آسمان کو تان دیا۔ اس کی آواز سے آسمان میں پانی کی فراوانی ہوتی ہے اور وہ زمین کی انتہا سے بخارات اٹھاتا ہے، وہ بارش کے لیے بجلی چمکاتا ہے اور اپنے خزانوں سے ہوا چلاتا ہے۔ ہر آدمی حیوان، خصلت اور بے علم ہو گیا ہے۔ ہر ایک سنار اپنی کھودی ہوئی مورت سے رسوا ہے، کیونکہ اس کی ڈالی ہوئی مورت باطل ہے، ان میں دم نہیں، وہ باطل فعل فریب ہے، سزا کے وقت برباد ہو جائے گی۔ یعقوب کا بکرا ان کی مانند نہیں، کیونکہ وہ سب چیزوں کا خالق ہے، اور اسرائیل اس کی میراث کا عصا ہے، رب الافواج اس کا نام ہے۔ واہ بھائی واہ، یرمیہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 10واں باب اور اس کی 12ویں تا 16ویں آیات مقدسہ 724 صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ یرمیہ نبی قادر مطلق کے روح اقدس کی تحریک کے ساتھ اپنے ہونٹ کھولتے اور فرماتے ہیں اسی نے اپنی قدرت سے زمین کو بنایا، اسی نے اپنی حکمت سے جہان کو قائم کیا اور اپنی عقل سے آسمان کو تان دیا ہے۔ اس کی آواز سے آسمان میں پانی کی فراوانی ہوتی ہے اور وہ زمین کی انتہا سے بخارات اٹھاتا ہے، وہ بارش کے لیے بجلی چمکاتا ہے اور اپنے خزانوں سے ہوا چلاتا ہے۔ ہر آدمی حیوان، خصلت اور بے علم ہو گیا ہے، ہر ایک سنار اپنی کھودی ہوئی مورت سے رسوا ہے، کیونکہ اس کی ڈالی ہوئی مورت باطل ہے، ان میں دم نہیں، وہ باطل فعل فریب ہے، سزا کے وقت برباد ہو جائے گی۔ یعقوب کا بکرا ان کی مانند نہیں، کیونکہ وہ سب چیزوں کا خالق ہے، اور اسرائیل اس کی میراث کا عصا ہے، رب الافواج اس کا نام ہے۔ یرمیہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 10واں باب، اس کی 12ویں تا 16ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 724 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ ذرا آگے بڑھتے ہیں اور بائبل کے زندہ خدا کے، بائبل کے حقیقی خدا کے، بائبل کے حتمی خدا کے، بائبل کے لا تبدیل خدا کے، اور بائبل کے عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کے ایک اور گواہ سے پوچھتے ہیں، یہ جو ٹمٹماتے ستارے ہیں، یہ جو چاند ہے، یہ جو سورج ہے، یہ سب اجرام فلک کس تخلیق کار کے ہاتھ کی تخلیق کاری ہے؟ کس دستکار کے ہاتھ کی دستکاری ہے؟ کس صنعتکار کے ہاتھ کی صنعتکاری ہے؟ اور کس کاریگر کے ہاتھ کی کاریگری ہے؟ کیا
आमूस नबी से मुलाकात करे। जी हाँ, कादर मुतलक के पाक रूह की तहरीक के साथ आमूस नबी बा आवाज़े बुलंद फरमाते हैं, अदालत को नागदाना बनाने वालों और सदाकत को खाक में मिलाने वालों, अदालत को नागदाना बनाने वालों और सदाकत को खाक में मिलाने वालों, वही सुरैया और जब्बार सितारों का खालिक है। वही सुरैया और जब्बार सितारों का खालिक है जो मौत के साया को मतलाए नूर और रोजे रोशन को शबे बेजूर बना डालता है। वो समंदर के पानी को बुलाता और रूए जमीन पर फैलाता है, जिसका नाम खुदावंद है। आमूस नबी की किताब के 5वें बाब की 7वीं और 8वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 862 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अदालत को नागदाना बनाने वालों और सदाकत को खाक में मिलाने वालों, वही सुरैया और जब्बार सितारों का खालिक है जो मौत के साया को मतलाए नूर और रोजे रोशन को शबे दजूर बना डालता है और समंदर के पानी को बुलाता है और रूए जमीन पर फैलाता है, जिसका नाम खुदावंद है। Praise the Lord, 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 praise the Lord। बाइबल के जिंदा खुदा की, बाइबल के हकीकी खुदा की, बाइबल के हतमी खुदा की, बाइबल के ला तब्दील खुदा की और बाइबल के अब्दुल आबाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की इबादत हो, परस्तश हो, पूजा हो, बंदगी हो, सिताइश हो और ताजीम, तारीफ, इज्जत और महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए दाऊद बादशाह से मिलते हैं जो पाक रूह की तहरीक के साथ बा आवाज़ बुलंद फरमा रहे हैं, ऐ खुदावंद, अज़मत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे ही लिए है, क्योंकि सब कुछ जो आसमान और जमीन में है तेरा है। ऐ खुदावंद, बादशाही तेरी है और तू ही बेहसीयत सरदार, सबों से मुमताज है। तवारीख की किताबों में से पहली किताब यानी पहला तवारीख और उसका 29वां बाब और उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 423 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। खुदावंद, अज़मत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे ही लिए है, क्योंकि सब कुछ जो आसमान और जमीन में है तेरा है। ऐ खुदावंद, बादशाही तेरी है और तू ही बेहसीयत सरदार, सबों से मुमताज है। मैंने अर्ज किया पहला तवारीख और उसका 29वां बाब और उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 423 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। जनाब दाऊद बाआवाज़ बुलंद बाइबल के जिंदा खुदा के, बाइबल के हतमी खुदा के, बाइबल के हकीकी खुदा के और बाइबल के ला तब्दील और अब्दुल आबाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा के हक में गवाही देते हैं कि उसके सिवा इस कायनात का कोई दूसरा बादशाह नहीं है और वही बेहसीयत सरदार, सबों से मुमताज है।
واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ پھر وہ اس زندہ قدوس برحق بزرگ برتر خدا سے بڑی عاجزی کے ساتھ مخاطب ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رب معبودوں میں تجھ سا کوئی نہیں اور تیری صنعتیں بے مثال ہیں۔ یا رب معبودوں میں تجھ سا کوئی نہیں اور تیری صنعتیں بے مثال ہیں۔ یا رب سب کو میں جن کو تو نے بنایا آ کر تیرے حضور سجدہ کریں گی اور تیرے نام کی تمجید کریں گی، کیونکہ تو بزرگ ہے اور عجیب و غریب کام کرتا ہے، تو ہی واحد خدا ہے۔ زبور نمبر 86 کی 8ویں تا 10ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 578 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کہیے ہاللیلویا۔ آئیے اس قدوس برحق اور بزرگ برتر تخلیق کار اور ترتیب کار سے ملتے ہیں اور اس کی پاک بارگاہوں میں سجدہ ریز ہو کر پوچھتے ہیں، کیا آپ اس کائنات کے خالق اور مالک اور رازق اور حاکم ہیں؟ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ اے جنوب و شمال اور مغرب و مشرق اور آسمان کی بلندیوں اور زمین کی پستیوں کے خالق اور مالک رازق اور حاکم، آئیے اس سے عرض گزار ہو۔ اور وہ بولے گا، اس نے اپنی چنیدہ قوم یعنی بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر کہا، میں اس ساری زمین اور سارے آسمان کا خالق اور مالک رازق اور حاکم ہوں۔ قادر مطلق فرماتا ہے، سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے۔ کلیپن کرو اس قدوس و برحق بزرگ و برتر کے لیے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے۔ میں نے عرض کیا خروج کی کتاب کے 19ویں باب کی 5ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 71 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ وہ قدوس برحق بزرگ برتر کھلے الفاظ میں بتا رہا ہے، ساری کی ساری زمین میری ملکیت ہے، میری پراپرٹی ہے۔ کون ہے جو اس زمین کے کسی ایک ذرے کا مالک ہونے کا بھی دعویٰ کرے؟ نا نا، ساری زمین میری ہے۔ اور پھر قدوس برحق بزرگ برتر تخلیق کار اور ترتیب کار فرماتا ہے، کس نے مجھے پہلے کچھ دیا ہے کہ میں اسے عطا کروں؟ جو کچھ سارے آسمان کے نیچے ہے وہ میرا ہے۔ واہ بھائی واہ، کس نے مجھے پہلے کچھ دیا ہے کہ میں اسے عطا کروں؟ جو کچھ سارے آسمان کے نیچے ہے وہ میرا ہے۔ ایوب نبی کی کتاب کا 41واں باب اور اس کی 11ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 527 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ جو کچھ سارے آسمان کے نیچے ہے وہ میرا ہے۔ ایوب نبی کی کتاب کے 41ویں باب کی 11ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 527 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔
میدان کے درندے کس کے ہیں؟ ہوا کے پرندے کس کے ہیں؟ چوپائے کس کے ہیں؟ انسان و حیوان کس کے ہیں؟ دنیا اور اس کی معموری کس کی ملکیت اور پراپرٹی ہے؟ وہ قدوس برحق بزرگ برتر تخلیق کر عظم مصور عظیم حی القیوم حق تعالی حاکم الحاکمین اور سلطان السلاطین فرماتا ہے نہ میں تیرے گھر سے بیل لوں گا اور نہ تیرے باڑے سے بکرے، کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور اور ہزاروں پہاڑوں کے چوپائے میرے ہی ہیں۔ میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا ہوں اور میدان کے درندے میرے ہی ہیں۔ اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا، کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہی ہے۔ کلیپن کرو بائبل کے زندہ خدا کے لیے، بائبل کے حقیقی خدا کے لیے، بائبل کے حتمی خدا کے لیے، بائبل کے لا تبدیل خدا کے لیے، اور بائبل کے عبدالآباد قائم اور دائم رہنے والے خدا کے لیے، جو اپنے ہونٹوں سے فرماتا ہے نہ میں تیرے گھر سے بیل لوں گا نہ تیرے باڑے سے بکرے، کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور اور ہزاروں پہاڑوں کے چوپائے میرے ہی ہیں۔ میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا ہوں اور میدان کے درندے میرے ہی ہیں۔ اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا، کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہی ہے۔ زبور نمبر 50 کی 9ویں تا 12ویں آیات مقدسہ 556 صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ بھائیو اور بہنوں، بھائیو اور بہنوں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ قادر مطلق کو چھوڑ کر، قادر مطلق کو چھوڑ کر، یعنی بائبل کے زندہ خدا کو چھوڑ کر، بائبل کے حقیقی خدا کو چھوڑ کر، بائبل کے حتمی خدا کو چھوڑ کر، بائبل کے لا تبدیل خدا کو چھوڑ کر، اور بائبل کے عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت ہم پر واجب اور مناسب ہے؟ نہیں، صرف وہی حقیقی حتمی زندہ لا تبدیل اور عبدالآباد تک معبود کا معبود کہلائے گا۔ آپ کو آسمانی متنفسین کو عبادت کرتے ہوئے دکھاتے ہیں، اور ان چاروں جانداروں کے 6 پر ہیں، اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور رات دن آرام لیے بغیر یہ کہتے رہتے ہیں قدوس قدوس قدوس، خداوند خدا قادر مطلق جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے، جو تخت پر بیٹھے ہیں اور عبدالآباد زندہ رہے گا، تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے، جو عبدالآباد زندہ رہے گا، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھی اور پیدا ہوئے۔ میں نے عرض کیا یسوع مسیح کا زندگی بخش مکاشفہ یوحنا عارف کی معرفت اور اس کا 4تھا باب اور اس کی 8ویں تا 11ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 245 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے، جو آیات مقدسہ ہمیں آسمانی متنفسین کو اس
قدوس و برحق کی جو عبدالآباد زندہ رہے گا عبادت و پرستش کرتے ہوئے دکھاتی ہیں۔ اور ان آیات نے ہمیں بتایا عالم بالا پر یعنی آسمانوں کے آسمان پر کے متنفسین اس تخت پر بیٹھے ہوئے کی جو عبدالآباد تک زندہ رہے گا کیسے عبادت و بندگی پوجا و پرستش کرتے ہیں، اور صرف اسی کی عبادت بنی آدم کو جچتی ہے۔ اندھے بہرے انسانوں نے کس کس کو نہ پوجا، جس نے سب کچھ خلق کیا تھا وہ نکلا کوئی دوجا۔ نا بھائی، صرف اسی کی پوجا و پرستش کرو، صرف اسی کی عبادت و بندگی کرو جس کو بائبل کا زندہ خدا، بائبل کا حقیقی خدا، بائبل کا حتمی خدا، بائبل کا لا تبدیل خدا اور بائبل کا عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا کہتے ہیں۔ اور زبور نویس کی آواز کو بغور سنیے، اسی کی عبادت کرو۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ خداوند خدائے عظیم ہے اور سب الہوں پر شاہ عظیم ہے۔ زمین کے گہراؤ اس کے قبضوں میں ہے اور پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اسی کی ہے، اور سمندر اس کا ہے، اسی نے اس کو بنایا اور اسی کے ہاتھوں نے خشکی کو بھی تیار کیا۔ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں۔ زبور نمبر 95 کی تیسری تا چھٹی آیات مقدسہ صفحہ نمبر 584 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ اور نہ صرف خود اس کی عبادت کرو بلکہ قوموں میں اس کے نام کا اعلان کرو۔ ہاللیلویا! کیونکہ خداوند خدائے عظیم ہے اور سب الہوں پر شاہ عظیم ہے۔ زمین کے گہراؤ اس کے قبضوں میں ہے اور پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اسی کی ہیں۔ سمندر اس کا ہے اور اسی نے اس کو بنایا اور اسی کے ہاتھوں نے خشکی کو بھی تیار کیا۔ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں۔ زبور نمبر 95 کی تیسری تا چھٹی آیات مقدسہ صفحہ نمبر 584 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ قوموں میں اس کے جلال کا اور سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو۔ قوموں میں اس کے جلال کا اور سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو، کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے۔ وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے، اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بت ہیں، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا۔ عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہے اور قدرت اور جمال اس کے مقدس میں۔ میں نے عرض کیا زبور نمبر 96 کی تیسری تا چھٹی آیات مقدسہ صفحہ نمبر 584 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ سب سے آخر میں جناب پلوس رسول کی زبان سے سنتے ہیں بائبل کے زندہ خدا کی عبادت اور پرستش اور تمجید اور تعریف کے بارے میں۔ واہ واہ، خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عظیم ہے۔ خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہے۔ خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہے۔ اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا یا کون اس کا صلاح کار ہوا؟ واہ بھائی واہ، یا کس نے پہلے اسے کچھ دیا ہے جس کا بدلہ اسے دیا جائے، کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں۔ اس کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے۔
آمین۔ پلوس رسول کا رومیوں کے نام لکھا ہوا پاکیزہ خط اس کا 11واں باب اور اس کی 33ویں تا 36ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 149 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ واہ خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہے، اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے اور اس کی راہ کیا ہی بے نشان ہے۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا، یا کون اس کا صلاح کار ہوا، یا کس نے پہلے اسے کچھ دیا ہے جس کا بدلہ اسے دیا جائے، کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں، اس کی تو مجید عبدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ میں نے عرض کیا پلوس رسول کا رومیوں کے نام لکھا ہوا پاکیزہ خط اور اس کا 11واں باب اور اس کی 33ویں تا 36ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 149 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا بائبل کے زندہ خدا کے علاوہ بھی، کیا بائبل کے حقیقی خدا کے علاوہ بھی، کیا بائبل کے حتمی خدا کے علاوہ بھی، کیا بائبل کے لا تبدیل خدا کے علاوہ بھی، کیا بائبل کے عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کے علاوہ بھی اس کائنات کے اندر کوئی ذات ہے جس نے کائنات کی کوئی چیز تخلیق کر کے ترتیب دی ہو؟ جب نہیں تو پھر عبادت کس کی ہونی چاہیے، پوجا کس کی ہونی چاہیے، پرستش کس کی ہونی چاہیے، بندگی کس کی ہونی چاہیے، ستائش کس کی ہونی چاہیے، تمجید کس کی ہونی چاہیے، تعریف کس کی ہونی چاہیے، عزت کس کی ہونی چاہیے، تعظیم کس کی ہونی چاہیے، اور سجدے کس کے حضور میں پیش کیے جانے چاہیے، تحفے کس کے حضور میں پیش کیے جانے چاہیے، چڑھاوے کس کے حضور میں پیش کیے جانے چاہیے، صدقے کس کے حضور میں پیش کیے جانے چاہیے، نذرانے کس کے حضور میں پیش کیے جانے چاہیے، ہدیے کس کے حضور میں پیش کیے جانے چاہیے، ذبیحے کس کے حضور میں پیش کیے جانے چاہیے، اور عقیدت کے، محبت کے، خلوص کے اور پیار کے گلدستے کس کے حضور میں پیش کیے جانے چاہیے؟ صرف بائبل کے خدا کے حضور میں، جو اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح میں زمین پر اتر آیا اور اپنے پاک روح کی قدرت کے ساتھ بنی آدم کو دوسری پیدائش کا تجربہ دے کر اپنے ساتھ ابدیت اور کاملیت میں داخل کرنے کا متمنی، خواہش مند اور آرزو مند ہے، اسی کے نغمات گاؤ، اسی کو سجدے پیش کرو، اسی کو تحفے پیش کرو، اسی کو نذرانے پیش کرو، اسی کو ہدیے پیش کرو، اسی کو صدقے پیش کرو، اسی کو ذبیحے پیش کرو، اور اسی کو محبت کے، خلوص کے، پیار کے، عقیدت کے گلدستے پیش کرو۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔